اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا 7واں باب 9ویں سے 10ویں اور 13ویں سے 14ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت جب میں دیکھ رہا تھا تو تخت نصب کیے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف کی طرح سفید تھا اور اس کے سر کے بال اون کی طرح شفاف تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلے کی مانند تھا اور تخت کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک اچھی ندی نکل کر بہہ رہی تھی۔ ہزار با ہزار اس کے خدمت گزار تھے اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور میں کھڑے تھے۔ تب ارباب عدالت بیٹھ گئے اور کتابیں کھولی گئیں۔ میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور وہ قدیم الایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا، اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی، تاکہ تمام قومیں اور امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ اس کی حکومت ابدی اور لازوال ہے اور اس کی مملکت غیر فانی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 97 جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین خوشی کرے، جزائر کی کثرت شادمانی کرے۔ بادل اور تاریکی اس کے گرد ہے، عدل اور انصاف اس کے تخت کا قیام ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، خداوند یعنی کل دنیا کے حکمران کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، آفلک اس کی صداقت بیان کرتے ہیں، سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے، کیونکہ تو اے خداوند تمام زمین پر مطال ہے، تو تمام معبودوں کی نسبت بلند ترین ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند تمام زمین پر مطال ہے۔ ہم نے خود یہ آواز آسمان سے آتی سنی۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، پہلا باب 16ویں سے 19ویں آیات مقدسہ تک۔ کیونکہ ہم نے تمہیں فلسفی کی کہانیوں کا پیچھا کر کے نہیں، بلکہ آپ اس کی عظمت دیکھنے والے ہو کر اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور ظہور کی خبر دی تھی، کیونکہ اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور بزرگی پائی جس وقت نہایت بڑے جلال سے ایسی آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ اور جب ہم نے اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے تو یوں ہی آواز آسمان سے آتی ہوئی ہم ہی نے سنی تھی، اور ہمارے پاس وہ کلام ہے جو زیادہ قائم ہے، اور تم اچھا کرتے ہو جو اس پر نظر کرتے ہو، کیونکہ وہ ایک چراغ ہے جو تاریک جگہ میں روشنی بخشتا ہے، جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں طلوع نہ ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔ ایک دن یسوع پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا،
اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو موسیٰ اور الیاس اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ تب پترس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے۔ اگر تیری مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ شاگرد یہ سن کر منہ کے بل گرے اور نہایت ڈر گئے۔ تب یسوع نے پاس آ کر انہیں چھوا اور کہا کہ اٹھو اور مت ڈرو۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسوع کے سوا اور کسی کو نہ دیکھا۔ جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، اس رویا کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔